السلام علیکم او لیول اسٹوڈنٹس. ہماری آج کی تقریر کا عنوان ہے وہ ہے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، یعنی طالب علموں کے فرائض کیا ہیں. اس پہ آپ نے تقریر لکھنی ہے. تو زمانۂ طالب علمی میں طالب علموں کے کیا کیا فرائض ہوتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلا فرض تو مکمل یکسوئی اور توجہ تعلیم پر دینا. محترم اساتذہ کرام اور معزز ساتھیو، السلام علیکم. آج اس باوقار محفل میں موضوع سخن ہے طلباء کے فرائض. میں اپنی تقریر کا آغاز قائد اعظم محمد علی جناح کے اس فرمان سے کروں گی: آپ اپنے آپ کو دل و جان سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیں. آپ کے والدین کی طرف سے، آپ کی مملکت کی طرف سے اور خود آپ کی طرف سے یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے جو آپ پر عائد ہوتی ہے. حاضرین محفل، میں قائد کے ساتھ ساتھ شاعر مشرق کا بھی حوالہ دینا چاہوں گی، جن کے کلام میں جا بجا نوجوانوں سے خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ علامہ اقبال کے نزدیک کسی بھی قوم کے نوجوان ہی قوم کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تبھی تو انہوں نے کہا: جواں ہوں قوم کے میری اگر جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. معزز ساتھیو، جیسا کہ طالب علموں کا پہلا فرض حصول علم ہے، اسی طرح اداروں میں نظم و ضبط کی پابندی بھی ان کا فرض ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سیاست سے دور رہیں، کسی سیاسی جماعت کا اعلی کار نہ بنیں. یاد رکھیے کہ طالب علمی کے زمانے میں اگر آپ نے اپنا قیمتی وقت تعلیم کے سوا دوسرے مشغلوں میں برباد کر دیا تو یہ وقت کبھی واپس نہیں آئے گا. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دوراں دکھاتا نہیں. جناب صدر، جہاں طالب علموں کا فرض علم پر توجہ دینا ہے، اسی طرح یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف ملک میں بلکہ ساری دنیا میں رونما ہونے والے سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی حالات پر نظر رکھیں، کیونکہ طلباء ہی مستقبل کے معمار ہیں اور قوم کی خوشحالی کا دار و مدار نوجوانوں پر ہی ہوتا ہے. بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے پر توجہ مرکوز رکھ کر ہی نوجوان اپنے مستقبل کا لائحہ عمل مرتب کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. معزز ساتھیو، بطور طالبہ میں سمجھتی ہوں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں سماجی خدمت کے لیے بھی کچھ وقت رکھنا چاہیے. وہ کمزور، بزرگ اور ناتواں لوگ جنہیں مدد کی ضرورت ہے وہ ہماری توجہ کے مستحق ہیں، ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے. اگر ہم کسی ضعیف کو سڑک عبور کراتے ہیں، کسی بیمار بزرگ کی عیادت کے لیے جا کر اس کی مدد کرتے ہیں، تو بہت سے دوسرے لوگ دیکھ کر نیک کام کی طرف مائل ہوں گے. ہمیں اقبال کے الفاظ میں یہ کہنا چاہیے کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. حاضرین محفل، ہم طالب علم ہی علم کے پروانے ہیں. ہمارے دم سے ہی جہالت کی تاریکیوں میں روشنی ہوگی، ہم ہی قابل تقلید ہوں گے. اس لیے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ملک کے قوانین کا احترام کرتے ہوئے ان پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، تاکہ ہمیں دیکھ کر باقی لوگ بھی ان قوانین کی پاسداری کریں. اور ہمارا فرض ہے کہ اپنے عمل سے اپنے ادارے اور ملک و قوم کے وقار میں اضافے کا باعث بنیں. عزیز ساتھیو، ذرا غور سے سنیے علامہ اقبال کی اس آواز کو جو انہوں نے ہمارے لیے ہی تو کہا تھا: اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے.